بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, دو ایشوز ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے. حالانکہ ایشوز تو ہمارے سامنے کافی سارے ہیں, لیکن ہم نے کرسپی, شارٹ, بریف اور سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. سیدھی سیدھی بات آپ دیکھ لیں, لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کہیں نہ لگے نا ہم لوگوں کا نہیں, ہم جو پاکستان میں ہمارے آڈینس ہیں, ہم ماشاءاللہ واچ ڈاگ کی حیثیت ہے ہماری. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یو ایس اور پاکستان کے درمیان ٹیرف کے اوپر نیگوسیشنز فائنل سٹیجز کے اوپر, ماشاءاللہ. یہ ویسے یہ سٹیج ذرا لمبی ہی ہو گئی, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنانس منسٹر جی بغیر بتائے جی امریکہ رش کیا انہوں نے. حالانکہ مجھے پتا تھا, میں نے انہیں سوالات بھی بھجوائے, لیکن انہوں نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی. نہیں, مصروف ہوں گے نا, آپ ان سے ناراض نہ ہوا. نہیں, میں ناراض نہیں ہوں. میں تو ہی از اے ونڈرفل پرسن. محمد اورنگزیب فائنانس منسٹر از اے ونڈرفل پرسن. وہ الگ بات ہے, وہ ذرا درویشی میں رہتے ہیں, تنہائی پسند ہے. اچھا, ان کے بارے میں بات کروں گا. مجھے ایک اور ایشو یاد آ گیا, لیکن میں ابھی اس کے بارے میں اپنی منہ بند رکھتا ہوں. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں, تو آخر میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. اور کچھ انسانی حقوق کی باتیں بھی کریں گے یار, دیکھیں وہ بھی کریں گے. بلوچستان کے بارے میں بھی بات کرنی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو ٹاپک سے زیادہ بات چلیں ایک دو لائن کر لیا کریں نا. یہ تو دیکھیں وہ کرنٹ ایشوز پہ ایک دو منٹ بات کر لیا کریں, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, سب سے پہلے یو ایس اور پاکستان کے درمیان جو ٹیرف کے اوپر بات چیت ہے, اس سے آپ آغاز کریں. آپ کوئی امپورٹنٹ بات کرنے والے نہیں, میں تو یہ کہنے لگا تھا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی ٹیرف کے اوپر. بھائی یہ جو سٹوری یہ نہیں ہے ناظرین, سٹوری یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو محبت بڑھتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. جی, تو یہ بڑھتی ہوئی محبت میں ایک چیز ٹیرف بھی ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو یقین کریں, میں اپنا ایک شائبہ ایز اے جرنلسٹ اپنی ایک آبزرویشن شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بڑا شاکنگ ہوگا شاید دوسری دنیا کے لیے, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیرو ٹیرف پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آمادہ ہو جائیں پاکستان کے لیے. یہ میرے لیے کوئی بہت بڑی حیرانگی نہیں ہوگی. میرے لیے بھی حیرانگی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یا وہ کہیں کہ جو ایز اٹ از چل رہے ہیں ہم اس پہ ہی چلتے ہیں, یا اس کو تھوڑا سا اونچے نیچے کر لیں تاکہ وہ دنیا کو تھوڑا سا سیٹسفائی کر لیں. لیکن بہت بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے پاکستان کو موجودہ صورتحال میں. بالکل ملنے کا امکان ہے جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فائنانس منسٹر جو لاسٹ ویک ہے, ماشاءاللہ, اس میں انہوں نے, حالانکہ دو تین چیزیں ان کی یہاں پہ شیڈیولڈ تھیں, اس میں ایک ای سی سی کی میٹنگ بھی تھی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. وہ ای سی سی کی میٹنگ کے بجائے انہوں نے واشنگٹن کی طرف رش کیا. ای سی سی کی میٹنگ سے زیادہ وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ رش کر گئے ہیں. نہیں, وہ گئے نا, وہ وہاں پہ پہنچے, اور یو ایس ٹی آر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹریڈ کے اوپر ان کی اتھارٹیز ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. اور اس میٹنگ کے بعد ایک پاکستان نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا. اچھا, وہ پہنچ کے اعلامیہ جاری ہو گیا. جب وہ پہنچے وہاں پہ میٹنگ ہوگی, اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا. حالانکہ فائنانس منسٹر کو اس سے 48 یا 72 گھنٹے پہلے میں نے ایک سوال بھجوایا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹیرف کی نیگوسیشنز کے بارے میں بات کرنی ہے یا کیا پلان ہے. انہوں نے میسج پڑھ لیا, جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں سمجھ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو چیزیں ابھی ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھہر جی نا, وہ اعلامیہ کیا آیا پہلے یہ بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ بڑی پازیٹیو ٹاکس ہوئی ہیں, پازیٹیو محبت کے پینگیں بڑھ رہی ہیں, اور ہم انویسٹمنٹ, کرپٹو, ماشاءاللہ, اور ٹیرف, بلال بن ثاقب, مائنز اور منرلز, جو اس وقت یوکرین میں انٹرسٹ ہے امریکہ کا, وہی پاکستان میں بھی ہے منرلز کا. جی, تو اس یہ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھی. اب ہم ٹیرف پہ آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں بھول جاؤں گا, آپ نے محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کی بات کی کہ وہ رش کر گئے اور وہ چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں زیادتی کر جاتے ہیں نا, آپ بیلنس نہیں کرتے چیزوں کو. اگر موجودہ وزیر خزانہ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سابق وزیر خزانہ بھی رش کر گئے ہیں. وہ تو یو این کی اس کے لیے گئے تو ہیں نا, گئے تو امریکہ میں ہی نا, اسحاق ڈار بھی امریکہ میں 1 ہفتے کے دورے پہ چلے گئے ہیں. یونائٹڈ, چلے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے یار کوئی جنکشن مل جائے, کوئی برا تو نہیں ہے. چلیے, اب آپ نے چونکہ چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھنا ہے, نہیں, اس کے بارے میں یہ جو حکومت کے اندر کی گروپنگ ہے نا, ایک وہ جو حکومت کے اندر کی اور بیوروکریسی کے اندر کی گروپنگ اور لڑائی, اور شدید لڑائی. ایک خبر آئی تھی وال اسٹریٹ جرنل کی کرپٹو کے حوالے سے, جی, اس میں ایک سابق سینئر کوئی منسٹر کا حوالہ دیا گیا تھا
کہ وہ پہلے سب سے جا کے ملے اور کرپٹو کی بات چیت شروع کی، اور اس کا کیا اینگل تھا. اس خبر کے مطابق تو یہ ہے کہ پاکستان پاور کوریڈورز یو ایس میں جو ہے وہاں پہ راستہ بنانا چاہتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. خیر ہم تو سابق اور موجودہ فائنانس منسٹرز کی بات کر رہے تھے کہ اتفاق سے دونوں وہاں پہ ہیں. اب یہ بتائیں آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹیرف کی جو فائنل نیگوسیشنز یا ڈکلریشن ہوگا؟ میرا تو خیال ہے ریلیف ہوگا پاکستان کو بہت حد تک. اچھا میں آپ کو بتاؤں جو امریکن کمپنیز ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں. جی. ایک تو جو گوگل ہے جی. اور گوگل پیمنٹ کا جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ بجٹ میں ہم نے آن لائن جو شاپنگ پہ ہم نے 10% لگایا ہے کہ 17% شاید لگا. وہ ہم نے ان کا 5% ٹیکس ہے اور 18% جی ایس ٹی ہے، تو ٹوٹل ان کے اوپر 23% ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل جو ہے تو اس میں گوگل کو حکومت پاکستان نے ایگری کر لیا ہے کہ اگر یہ ٹیرف کی نیگوسیشنز فائنل ہوتی ہیں تو اس کے اندر انہیں ٹیکس کی ایگزمپشن دی جائے گی. اس کے اندر ایک کیچ ہے. وہ کیچ یہ ہے کہ اگر گوگل کو یا امریکن کمپنیز کو آپ یہ انسینٹیو یا ایگزمپشنز یا ٹیکس کی چھوٹ دیں گے تو جو چائنی کمپنی ہے جس کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، جس کا نام ہے ٹیمو کے نام پہ بڑے تو ٹیمو جو چائنیز ہیں وہ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے. نہیں تو علی بابا کو کیا مسئلہ ہے یار؟ ٹیمو کہتے ہیں آپ سارے بڑے بڑے، علی بابا ٹیمو سے زیادہ پاپولر ہے یار. لیکن ان کی ٹرانزیکشنز پاکستان میں ٹیموں کی بہت تھیں. ہاں تھیں، لیکن آپ علی بابا کی پروڈکٹس دیکھیں زیادہ اچھی ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، چائنیز کیا کریں گے، یہ کوئی ڈیفامیشن نہ ہو جائے. پھر میں کہہ رہا ہوں ٹیمو کے نام پہ آپ سروے کریں تو بہت سارے لوگوں سے کچھ غلط چیزیں بھی آ رہی ہیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں اس میں، یہ لوگوں کا کہنا ہے. یہ کنزیومرز کی پروٹیکشن والا ایشو ہے نا پاکستان میں، یہ بڑا ویک ہے. سیریس. اچھا خیر، اچھا چائنیز کا کنسرنز ہو سکتا ہے کہ ہماری کمپنیز کو بھی یہی انسینٹیو دیں جو امریکیوں کو آپ دے رہے ہیں، بلکہ اسے زیادہ دینا چاہیے یار. آئرن بردر تو چائنا ہے. لیکن آج کل جو ہمارا وزن ہے، چینیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں. ہم امریکہ کی طرف ذرا زیادہ جھکاؤ ہے. وہ اس کی اور بھی وجہ ہے نا، اس کی سیاسی وجوہات بھی ہوتی ہیں. اچھا ویسے ایک اور بات بھی ہے، یہ جو ٹیرف ہے کچھ چیزوں پہ ہم نے انہیں انسینٹیو دینا ہے، مثلا سویا بین. ٹھیک ہے، چونکہ وہاں سے جو ہوا رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے، اور جو امریکن کمپنیز کے باقی کنسرنز ہیں وہ بھی دور کرنے ہیں. کچھ پیسے کماؤ انہوں نے کہنا، لیکن ٹیکسٹائل پہ ہمیں بھی انسینٹیو چاہیے اور زیرو ریٹڈ چاہیے. اب بنگلہ دیش سے اگر بہتر مل جائے جی تو وارے نیارے ہو جائیں گے. کوشش تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے اگر بنگلہ دیش پہ تو انہوں نے عائد کر دیا نا، اگلے سالوں میں 23% شاید اس طرح. جی اگلے سالوں میں ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایکسپورٹس 3 سے 5 بلین ڈالرز کی بڑھانے کی ضرورت ہے امریکہ میں. اب دیکھیں بہرحال اس گیم کا اچھا نتیجہ نکلنے کا امکان نظر آتا ہے، اور اس میں آپ یقینی طور پہ مت بھولیے گا کاوشیں. یہ فیلڈ مارشل کے وزٹ کے بعد ہی ہوا ہے. جی، اور آپ کو پتا ہے ان کو جو ہے نا، آپ جو ڈیو ان کا وہ اپریسیشن بنتی ہے وہ ضرور دیا کریں. ہمیشہ نہیں، میں تو ہمیشہ دیتا ہوں، سلوٹ کر کے دیتا ہوں بھائی. اور وہ دیکھیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، اتنا زبردست کام کر رہے ہیں چیف صاحب ماشاء اللہ ملک و قوم کے لیے، خاموش مجاہد آپ کیوں بنے ہوئے ہیں بھائی؟ وہ محسن نقوی ان کے شہزادے سے کسی نے پوچھا حسین کہ جناب وہ امریکہ میں عمران خان کے بارے میں کیا بات ہوئی، تو ان کا جواب تھا کہ میں حلف کا پابند ہوں کہ اس دورے کے بارے میں بات نہیں کرنی. تو جی صاحب اس میں سیکریسی کیا ہے یار؟ آپ قوم کے لیے، ملک کے لیے اتنا اگر کر رہے ہیں تو آپ کھل کے بات کریں یار. ویسے آج کمال نہیں ہو گیا؟ آج کیا بارش بڑی ہوئی ہے. سینٹ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں، ہاں جی یار ویسے میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی جو ہے نا، جی آپ تو سلوٹ کرتے ہیں، میں سلوٹ بھی نہیں کر سکتا. میں کب اس کو سلوٹ کیا یار؟ شریف آپ آرمی چیف کو کرتے ہیں نا. آرمی چیف ان کو تو بچہ ملک کا کرتا ہے. اچھا سنیں نا، انتظار کرتے رہے کہ سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے، اور جب سیٹیں جو ہیں وہ باقی پارٹیز کو مل جائیں تو اس کے بعد سینٹ کے الیکشن کروائے جائیں. ہاں جی. تو یار یہ سارا میچ کیا میچ ہے یار؟ تو اس میں چیف الیکشن کمیشنر کا کیا قصور ہے یار؟ کس نے کروانے تھے؟ نوکری کر رہے ہیں یار شریف آدمی. الیکشن کس نے کروانے تھے؟ کون کرواتا ہے الیکشن یار؟ آپ کو نہیں پتا کون کرواتا ہے؟ الیکشن کمیشن ہی کرواتا ہے نا. پتہ نہیں، پوچھیں، وہ کہتے ہیں کچھ جا کے ان سے پوچھیں. اگر وہ کہتے ہیں وہ کرواتے ہیں تو میں مان جاؤں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں، کرواتے ہوں گے، نتیجہ وہ نہیں مرتب. مجھے یہ بتائیں کہ آئین کی کس شق کے تحت گورنر نے کے پی کی صوبائی اسمبلی کے وہ جو ریزرو سیٹس کے لوگ ہیں ان سے حلف لیا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کون سا آئین ہے یہاں پہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ ویسے لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ، جب آپ جیسے شریف لوگ اور برسٹر گوہر جیسے، میں آپ کمپیریزن نہیں بلکہ آپ کو ملاز ہی ہے، شریف لوگ، شریف آدمی ہے بیچارہ، پی ٹی کا چیئرمین بنا دیا اسے،
وہ جی آئین کے مطابق تو یہ نہیں ہے. وہ یار وہ کیڑا آئین بھائی, یار کو خدا کا خوف کرو, کیسی معصومانہ باتیں کرتے ہو یہاں پہ, وسیم بدامی جیسے معصومانہ سوال کر دیتے ہو. کون سا آئین امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس ملک میں فرینکلی اسپیکنگ؟ ایک طرف حقیقت ہے کہ آئین کو جس طریقے سے تہس نہس کر دی گئی ہے نظریہ ضرورت کے تحت, بلکہ نظریہ شدید ضرورت کے تحت, اللہ ہی حافظ ہے یار. آئین صرف امپلیمنٹ کرنے کے لیے غریبوں کے لیے رہ گیا, جہاں پہ ان کو دبانا ہے آپ کو جی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اپنی کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آتی. اس کا آگے کیا میں ہوگا؟ تو فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا یہ مہربانی کریں, ان چیزوں کو بھی دیکھیں, آئین پہ عمل درآمد کروائیں. آپ ہی کروا سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی کہتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں, سب کچھ وزیر اعظم کہتے ہیں, چیف صاحب کی محنت سے ہو رہا ہے, تو یہ بھی کام کروائیں نا, مہربانی کریں, تو نام روشن ہوگا مزید. اچھا, ویسے ایک چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی, اس پہ لگتا کوئی پروگرام کریں گے پورا. آپ نے آئین کی ہم نے وائلیشن کی بات کی, تو انسانی حقوق کی وائلیشن کی بھی بات وہ ابھی کر تو رہے ہیں. آئین ہی کا حصہ ہے نا بھائی, بنیادی انسانی حقوق آئین یہ کا جو حصہ ہے. بلوچستان میں ہوا ہے, ہاں وہ مار دیا ہے ایک کپل کو, ہاں جی, گولی ماری ہے اور اس کی ویڈیو چلی ہے اور انفارچونیٹلی. آج جو چیف منسٹر ہیں ہاں, وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں 5 بچوں کی ماں تھی. تو 5 کی تھی, 10 کی تھی, تو گولی مارنا کہاں جائز ہے؟ میں بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بلکہ آپ ایک بہیمانہ طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہ اگر کسی کو لگے تو وہ یہ نہیں تھی, تو وہ یہ نہیں تھی, وہ ایک خاتون تھی, پاکستانی تھی, اس کو قانون کے مطابق چارہ جوئی ہونی چاہیے تھی اگر کوئی تھی. کہ یہ اس طرح آپ انفارچونیٹلی آپ جسٹیفائی کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے ایکٹ؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو بھی تھی یہ جرم, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ایک بات انہوں نے جو کی مجھے وہ بھی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم آئین اور قانون کے مطابق, اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھیں عمل کرے جناب گی. کیا جنا آئین قانون کتے استعمال ہوں کتنے ہوتے ہیں؟ غریباں دے. اچھا. ہم دیکھیں بڑے لوگوں نے بھی کہہ دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یو ایس کے ٹیرف سے لے کر ہاں جی, یہ سینٹ کے الیکشن اور انسانی حقوق, پاکستان میں ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جی اور کہیں نہ کہیں پہ ان ساری چیزوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی سنرجی اور ملاپ ہے. جی, اور ان کو ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ پاکستان کے لوگوں نے مل جل کر ٹھیک. مل جل شل جل کچھ نہیں ہے, چیف صاحب چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہاں پہ اپنی ریڈ لائن کو کراس نہ کروں, کوئی اور ریڈ اجازت لائن لے نہیں لوں. ہے یار, یہ گرین لائن ہے. آئین کی بات کرنا گرین لائن ہے, ملک کی ترقی کی بات کرنا گرین لائن ہے بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کریں 100 بسم اللہ, جہاں پہ آپ تھوڑا بہت کر رہے ہیں چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, کھل کے کریں, مہربانی فرمائیں, ٹھیک ہے تاکہ ہم سر, کھل میں کے بات اپنے کر سکیں, کھل کے کہہ سکیں کہ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وزیر اپنے آئی. دیکھنے والوں سے ہاں جی, گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.